السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية الشافعي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ جو تواسین میں شامل ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں تاسین حروف مقطعات موجود ہیں. کل ہماری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہاں تک پہنچی تھی تو پروردگار عالم نے ان کو 9 معجزات میں سے 2 معجزات اسی وقت جبکہ طور پر گویا وہ پروردگار عالم سے میں نے گفتگو کی، اس موقع پر پروردگار عالم نے عصا اور ید العزا یہ 2 معجزات عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ 9 معجزات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ 2 ان 9 میں شامل ہیں کہ جن کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہوگا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ سارے معجزات دے کر آپ کو جانا ہے کہاں پر؟ الی فرعون و قومہ، فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے فاسق لوگ ہیں. فاسق کا مطلب بدعمال، یعنی جو بدعمالی کا اوگر ہو جائے، جس کے اندر بدعمالی اس کی عادت بن جائے، رچ بس جائے، اس کے اخلاق کا حصہ بن جائے، اس کو سمجھتے. ایک مرتبہ درود دے دیجیے گا محمد. اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرات، کہ جب ہماری آیتیں، جب ہماری نشانیاں پہنچی ہیں ان کے پاس. یہ ہماری آیتیں اور یہ ہماری نشانیاں وہ ہیں جو مبصرات ہیں. مبصرہ کا مطلب دکھانے والی، بصیرت دینے والی، یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں اور روشنی بھی موجود ہو تو اس کو راستہ نظر آتا ہے. اب ایسے میں اگر کوئی یہ طے کر لے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے گا ہی تو ظاہر ہے کہ تو اس کو راستہ دکھائی نہیں دے گا. تو نشانیاں ہماری ہوتی ہیں کہ جو مبصر تھی، مبصر کا مطلب ہے بصیرت دینے والی تھی، دکھانے والی تھی، بصیرت عطا کرنے والی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. سحر کہتے ہیں جادو کو، مبین یعنی کھلا ہوا. سحر مبین یعنی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہ کیا کیا کہ اگر عصا پھینکا اور عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، پھر اٹھایا اور یہ واپس سے عصا بن گیا، تو یہ تو جادو ہے. اسی طریقے سے ہاتھ انہوں نے گریبان میں ڈالا، باہر نکالا. کئی وہ تماشا دیکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو جادو ہے. اچھا، جادو کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو جادو کے اندر بھی ایسی مغیر العقول چیزیں کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے. ایسے شعبے بازیاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ جادو نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ معجزے کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر آپ غور کریں گے
تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معجزہ اور جادو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ آپ آگے بڑھ جائیے، سائنس نے ایسی بہت ساری چیزیں کر دکھائیں کہ جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ مثلاً جس زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ہر ایک کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی، جب لالٹین بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ روشنی کا انتظام تو کرتے ہی تھے۔ تو مثلاً آگ جلا لی اور اس کو کپڑے کے اوپر باندھ لیا، اس کو ڈنڈے سے لگا لیا تو مشل سے بنا لیتے تھے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرلی اسپونٹینیسلی انسان کرتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرنے کے بعد چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ جب پہیا پہلی مرتبہ ایجاد ہوا ہوگا تو یقیناً پہیے کی ایجاد نے بھی ذہنوں کو حیران کر دیا ہوگا۔ آج اگر میں کسی کے سامنے کہوں کہ پہیا ایک بہت بڑی ایجاد ہے تو شاید آپ لوگ مسکرانے لگے۔ ظاہر ہے کہ پہیا تو ایک عام سی چیز ہے جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کے اندر کتنی مرتبہ استعمال ہوتا ہے، رکشا میں، ٹیکسی میں، گاڑی میں، بسوں کے اندر بچے اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بنا کر کھیلتے رہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب یہ کام ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان کی عقل حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی تو ویسے ویسے ایجادات کا جو والیوم ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور اس کے اندر جو دقت ہے وہ بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہ ٹیوب لائٹ، یہ پنکھا، اسی طریقے سے یہ کیمرہ، یہ اسپیکر، یہ تمام تر چیزیں ایجادات ہیں، اور یہ انسان کی عقل کو حیران کرنے والی ہے مگر کب؟ جب یہ نئی نئی آتی ہیں۔ جیسے یہ چیزیں آپ یوز ٹو ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد حیرت نہیں ہوتی ہے، یہ نارمل زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے جو افراد انتقال کر گئے، اگر آج وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کسی نے لکھا کہ اگر وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو حیرت سے ایک مرتبہ پھر مر جائیں۔ جیسے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ان کے زمانے میں تو دنیا یہ نہیں تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا، جس زمانے میں یہ گاڑیاں نئی نئی آئی تھی تو یہ پرانے لٹریچر کے اندر کہیں لکھا ہوا تھا، آپ سنیں گے آپ ہنسیں گے، واقعی ہنسیں گے۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اب ٹانگے والوں کو مان لینا چاہیے کہ سڑک پر گاڑیوں کا بھی حق ہے۔ اب ٹانگے والوں کو مان لینا چاہیے کہ سڑک پر گاڑیوں کا بھی حق ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر گاڑی اتنی نئی چیز تھی کہ ہر جگہ تو ٹانگے نظر آتے تھے، تو ٹانگے والے سمجھتے تھے کہ یہ کون اجنبی آ گیا سڑکوں کے اوپر۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک تابو، لیکن اب ٹانگے والے بیچارے خود سڑک کے اوپر اجنبی بن چکے ہیں۔ ٹانگے کے اندر نظر آتے ہیں، گاؤں دیہات میں کہیں ہو تو ہو، یہاں تو تفریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں چاہے وہ جادو کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ سائنٹیفک انوینشنز ہوں، ایجادات ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ ابتدا میں انسان کی عقل کو حیران کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں کامن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر یہ ہیومن ایفرٹ ہے، ایک انسانی کام ہے۔ معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ انسانی کام نہیں ہے، یعنی یہ کام انسان نے اپنی عام انسانی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کیا۔ یہ کوئی کلیکٹیو وزڈم بھی نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں نا کہ مثلا ایک آدمی تو نہیں کر سکتا لیکن 4 آدمی مل کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ نہیں، معجزہ اس طرح کے کام کا بھی نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ بلب ایجاد ہوا تو جس نے ایجاد کیا اس نے ایک نیا کام کیا، مگر جس طریقے سے اس نے ایجاد کیا اس طریقے سے آپ بھی ایجاد کر سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا تو آپ بھی جب جوڑیں گے تو اسی طریقے سے وہ چیز بن جائے گی۔ کمپیوٹر جب پہلی مرتبہ بنا تو یقیناً ایک نئی چیز تھی، مگر اب ایک کمپنی بھی بنا رہی ہے، دوسری کمپنی بھی بنا رہی ہے، تیسری کمپنی بھی بنا رہی ہے، چوتھی کمپنی بھی بنا رہی ہے، وہ اس کے اندر ایکسل کرتے ہیں، نیا ماڈل لے آتے ہیں۔ تو وہ نیا ماڈل نیا کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس سے نیا ماڈل نہ آ جائے۔ تو اس سے نیا ماڈل کوئی دوسری کمپنی لا سکتی ہے؟ بالکل لا سکتی ہے۔ اسی لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کرتا ہے اور دیکھے کہ اس کے اندر کیا ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از اے ورک ڈن بائی ہیومن بینگس، کہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے۔ جب انسانوں کا کیا ہوا کام ہے تو جب ایک مرتبہ آپ کو پروسیجر سمجھ میں آ گیا، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں MGZ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عجزہ، اسی سے نکلا ہے عاجز۔
معجز کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا کام. عاجز کا مطلب ہے آپ نہیں کر پائیں گے اس چیلنج کے ساتھ. پلس کلیم، یعنی ایک کام ایسا کام کہ جس کو وہ کر کے دکھا رہا ہے، اور کام ایسا ہے کہ جس کو دوسرا نہیں کر پائے گا، اور دوسرا نہیں کر پائے گا، اور جو کرنے والا ہے وہ اس کام کے ساتھ کلیم کر رہا ہے کہ یہ خاص عنایت مجھ پر ہوئی ہے تاکہ میں اس کو اپنے اس نبوت یا رسالت کے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں. آپ اس بات کو سمجھ لیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جس موقع پر عصا کو پھینک رہے ہیں اور وہ اجدے میں تبدیل ہو رہا ہے، پھر اٹھا رہے ہیں تو واپس وہ عصا بن رہا ہے، یہ معجزہ ہے. اس کا مطلب کیا کہ سب مل کر بھی اس جیسا کام نہیں کر سکتے. آج بھی نہیں کر سکتے، کل بھی نہیں کر سکتے، پرسوں بھی نہیں کر سکتے. کب تک نہیں کر سکتے؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے. یعنی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا ہے، اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے سامنے نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے معجزہ دکھانا. اس کے سامنے معجزے کا معجزہ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا جواب نہ لایا جا سکے. جب وہ پیریڈ اوور ہو گیا، یعنی اگر ایک ٹائم لائن ہے فار ایگزامپل 100 ایئرس کہ جس کے لیے اس نبی کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا، وہ ٹائم لائن اوور، نبی کی نبوت اب ماضی کا حصہ بن گئی. اب جو آنے والے ہیں وہ اگر یہ کام کر کے دکھائیں تو دکھاتے رہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے یہ نبی اب معجزہ نہیں دکھا. اس کی شریعت، اس کے احکامات ان کے اوپر لاگو نہیں ہیں. جن کے لیے وہ نبی تھا وہ ان کی امت ہے. اس امت کے درمیان کوئی ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے اس چیلنج کو انویلڈ کر سکے. یہ ہے وہ بنیادی فرق. جادو میں ایسا نہیں ہوگا ایک جادوگر کرے گا، دوسرا جادو کرے گا، میں بھی کر کے دکھا دوں، تیسرا جادوگر آپ نہیں کر پائیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کر پائیں اس لیے کہ آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں، مگر جو اس فن کا ماہر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ آج کل پرسوں نرسوں کبھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ود ان ٹائم وہ اس کا جواب لے آئے گا، اور اس طریقے سے وہ معجزہ انویلڈ ہو جائے گا. یہ وہ جادو جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. معذرت، معجزے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید جب وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے تو آج تک قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک کام کرو، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. تو یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا چیلنج، آج بھی قیامت تک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لاجیکلی جب نبوت کو قیامت تک جانا ہے تو معجزے کو بھی قیامت تک جانا چاہیے. یہیں پر ہمارے سامنے 2 چیزیں آ جاتی ہیں، معجزہ خالدہ اور معجزہ غیر خالدہ. اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی تقریر کے اندر میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب ہم قرآن پر بات کر رہے تھے. معجزہ خالدہ اور معجزہ غیر خالدہ. معجزہ آپ سمجھ چکے، خالدہ جس کے اندر خلود ہو، دوام، پرپیچولیٹی، کنٹینیوٹی. ایک غیر خالدہ فور دا ٹائم بینگ وہ معجزہ ہے بٹ اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں. امت ختم، معجزہ ختم. مگر اگر امت نے قیامت تک جانا ہے، نبی نے قیامت تک جانا ہے تو اس کے معجزے میں سے کوئی ایک معجزہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو قیامت تک جائے گا. یہ ہے وہ بنیادی فرق. لیکن انہوں نے یہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جواب نہیں دیا. انہوں نے سامنے سے ایک ایلیگیشن لگایا. انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب آپ دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا، ذرا اس کو لاجیکلی سوچئے گا. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ اجدے میں تبدیل ہو گیا. سامنے سے ایلیگیشن یہ آیا کہ جادو ہے، تو آپ جادوگروں کو بلائیں تاکہ وہ اس کا توڑ کریں. یہی کام انہوں نے لیٹر فیز کے اندر کیا. وہ کیا تھا کہ جادوگروں کو بلایا، جس کی تفصیل یہاں پر نہیں آئی. جادوگروں کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی اس جادوگر کا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادوگر، اس کے اس جادو کا تم توڑ کرو. کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اس کا توڑ کریں گے. مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور جب کامیاب نہیں ہو پائے تو وہ سجدے میں چلے گئے. القی السحرۃ ساجدین، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. اس لیے کہ وہ اس بات کو پوری طریقے سے جج کر بیٹھے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہی چیز معجزہ کہلاتی ہے کہ جو معجزہ پیش کیا جا رہا ہے اس معجزے کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں پروبیبل، وہ آئیں اور آنے کے بعد اپنی شکست کا اعلان کریں. وہ کہیں کہ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. وہ جادوگر، منتخب جادوگر جن کو بڑے انعامات کا لالچ دیا گیا، وہ آئے، سرنڈر ہوئے
ان کا سرنڈر ہونا موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کے معجزہ ہونے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ معجزہ ہی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اب یہاں پر ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جحدوا بها، انہوں نے انکار کر دیا، ان نشانیوں کا انکار کر دیا، اس انکار کو جسٹیفائی نہیں کیا، اس انکار کو پیش کر دیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کا دل یقین کی حالت پر تھا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، سوچئے گا اس بات پر کہ ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور آپ مجھ سے سوال کریں، یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے واضح نہیں ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو سمجھ چکا ہے مگر پھر بھی وہ الجھ رہا ہے۔ یہ الجھنا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کیا یہ ہو بھی سکتا ہے؟ جواب کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ابلیس۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو ابلیس اس کی سب سے بڑی مثال کہ جب ابلیس نے انکار کیا تھا تو کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ خدا کو نہیں جانتا تھا؟ یقیناً وہ خدا کو جانتا تھا۔ وہ آدم کو نہیں جانتا تھا؟ یقیناً وہ آدم کو جانتا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس آدم کو سجدے کا حکم دیا ہے؟ جب آپ کو یہ بھی جانتا تھا تو علم تو ہے، یعنی علم کا تعلق وہ جاننے سے ہے نا اس کے پاس۔ مگر آپ دیکھ ڈالیے کہ جاننے کے بعد بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ریزن وہاں پہ قرآن مجید نے ڈسکس کیا اس ریزن کو، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا، اس نے انکار کیا، یہ اس کا فعل تھا۔ پیچھے ریزن کیا تھا؟ واستکبر، تکبر۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے مگر علم ہونے کے باوجود اس کا ایروگنس، اس کا ایک سپیریورٹی کمپلیکس، اس کا تکبر، میں کیسے مانتا؟ یہی چیز اس نے کہی بھی تھی کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے اور جس کے نتیجے میں انسان تکبر تک چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ واقعیت کو، حقیقت کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک موقع ہے ابلیس والا کہ جو پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ آپ اس کے بعد دیکھیں اہل کتاب کے علماء، ان کے بارے میں پروردگار عالم نے یہی لفظ استعمال کیے، لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ یہ جو مدینہ منورہ میں یہودی علماء پیغمبر اکرم کا انکار کر رہے تھے، ہم کہیں کہ ان کے عوام کا وہ نہیں پہچانتے، ان کے عوام کو نہیں پتہ، مگر کیا خود ان یہودی علماء کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آخری رسول ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے؟ نا، دس واز ناٹ دا کیس اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اگر آپ دیکھیں لما جاءہم، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ بحث آپ کو ملے گی، جب ان کے پاس وہ آیا کہ جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جس کو یہ پہچانتے تھے، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ سورہ آل عمران، مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم۔ وہ کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ آپ غور فرمائیے، یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ مجھے یہ ٹاپک اس لیے بہت پسند ہے کہ اس نے میری ایک بہت بڑی کنفیوژن کو دور کیا تھا، انصاف کی بات۔ آپ مباہلہ کا واقعہ دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا، ان کے سامنے کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئر، مگر پھر بھی اس کے بعد وہ اسلام نہیں لاتے۔ ابلیس کا کیس آپ کے سامنے، اہل کتاب کے علماء کا کیس آپ کے سامنے ہے، مباہلہ کے اندر نصارہ نجران کا کیس آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھ لیجیے وہاں ابلیس کے کیس میں ریزن تکبر، اہل کتاب کے علماء کیا کیس ہے، ریزن کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی قوم کے اندر ایک اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کرتا ہوں، یعنی میرے بچوں کو بھی کہتا ہوں، جوانوں کو بھی کہتا ہوں، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر، آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر، مگر یاد رکھیے گا جس طرح سے اقتدار کی کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اس منبر کا بھی نشہ۔ اگر انسان اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے تو شاید اقتدار کی کرسی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جو مذہب کی لیڈری کی کرسی میں۔ میں آپ کو بالکل صراحت کے ساتھ کہتا ہوں،
اگر ایک انسان خدمت کے جذبے کے تحت دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے سر آنکھوں پر، اللہ اس کو عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، سب کچھ دے گا، اس کو قربانیاں دینی پڑیں گی، مگر الٹیمیٹلی پروردگار عالم اس کو عزت دیتا ہے، بے شک دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر یہی چیز دنیا داری کے لیے زینہ بن گئی تو پھر اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر اس سے بڑا وبال کوئی دوسرا ہے۔ وہاں پر اگر آپ اہل کتاب کے علماء کو دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ اپنی قوم کے اندر اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، پریسٹ، پادری، راہب، سب جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، ہدیے لا رہے ہیں، تحفے لا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر اگر اس کو اسلام قبول کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ونس اگین اس کو طالب علم بننا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ جب ان کی مدت، نبوت، رسالت جو بھی تھا، اب وہ فردر اپلیکیبل نہیں ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ مصطفیٰ، یہ ہے رسول، تو ہم تو ابھی تک مدینہ منورہ میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب وی آر لیٹ، ہم نے ٹرین مس کر دی، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا، وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ۔ پھر وہ حلوے مانڈے کیا ہوں گے؟ پھر ہمارے انٹرسٹ کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ کہ جناب سلمان فارسی کے اگر بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں، وہ بھی پہلے کرسچن تھے، آپ دیکھیں گے، مگر وہ کہاں سے چلے اور یہاں پر آئے اور دین قبول کیا۔ یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ انحراف کی راہوں کی طرف چلا جاتا ہے، یہ بڑی بدقسمت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو پروردگار عالم نے یہی بات کی، جہدوا بہا، انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ یہ انکار عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس نالج نہیں تھی، نہ واستيقنتها انفسهم، جبکہ ان کا دل یقین کی حالت میں ہے۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے 100%، یقین کا مطلب ہوتا ہے میں یہ آپ سے کہوں کہ اس ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ 6 ہیں یا 4 ہیں، نہ 5 ہیں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یعنی پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے استیقنت، یہ یقین سے نکلا ہے، ان کو یقین تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مقام پر کفر کی اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم اس کو شمار کیا ہے کفر جہودی، کہ وہ کفر کہ جس کے اندر انکار ہو، اور انکار ایسا ہو کہ جس کے اندر یقین ملا ہوا ہو۔ ایک بیچارہ وہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا کیس ڈیفرنٹ ہو خدا کی بارگاہ، این ممکن ہے کہ اس کا کیس ڈیفرنٹ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس بیچارے کو نہیں معلوم تھا، اس کو جو سمجھ میں آیا الٹا سیدھا اس نے سمجھا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار دی اس کے پاس، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جاہل قاصر اور ایک جاہل مقصر۔ تو صرف فقہ میں نہیں ہوتی ہے، عقائد کے معاملات میں نہیں ہے۔ ایک مستضعف ہے بیچارہ، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس وہ انفارمیشن پہنچی ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کو ہم جاہل مقصر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر، کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے۔ بہرحال یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، وجحدوا بہا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ان کے نفس، ان کے دلوں کے اندر یقین موجود تھا۔ تو کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ 2 ریزنز تھے، ظلماً و علواً، ظلم کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ وہی علواً یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک تکبر کا سا معاملہ ان کا ہو چکا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بنی اسرائیل کے اندر ہے، بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، ہم تو بڑے ہیں۔ جب یہ بڑے ہونے کا ایک احساس ذہن میں آ گیا تو چھوٹوں میں سے کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کی نبوت کو کیسے قبول کریں؟ عجیب بات یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے فرعون کا موقف تھا، بعد میں پیغمبر اکرم کے بارے میں یہی موقف بنی اسرائیل نے اختیار کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا علواً کہ ہم بڑے ہیں، بنی اسرائیل والوں نے پیغمبر اکرم کی نبوت کا انکار کیا اسی وجہ سے کہ اگر خدا کو کسی کو نبی بنانا تھا تو ہمارے درمیان بنانا چاہیے تھا، یعنی پروردگار آپ سے ڈکٹیشن لے کر پھر کسی کو نبی نومینیٹ کرے، آپ سے پہلے پوچھے پھر اس کے بعد بنا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کہاں پر رکھنا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو بنانا ہے، خدا جانتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو سورہ جمعہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا، تم سے پوچھ کر نہیں دے گا۔ نہ بنی اسرائیل میں کسی کو نبی تم سے پوچھ کے بنایا تھا،
نہ بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تم سے پوچھ کر بنائے گا. یہ پروردگار عالم کا حق ہے، یہ پروردگار عالم کا رائٹ ہے، جس کو چاہے گا بنائے گا. ظلماً و علواً، ظلم کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ دو فیکٹرز بھی انسان کو حقیقت کے انکار پر آمادہ کرتے ہیں. اب اگر یہ چیز کہیں امامت کے باب میں آ جائے گی تو وہاں پر بھی یہی ہوگا. بہت سے افراد جو مولا کی امامت کا انکار کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کیا ریزنز دیے؟ ان کی ایج، ان کی ایج بہت کم ہے. ایج کا سے کیا لینا دینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو علی جوانی کے عالم میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ غور فرمائیں یہ وہ جوابات ہیں جو دیے گئے، میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ جو فساد کرنے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوگا. یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کیا، صرف اشارہ کیا کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا. فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فساد کے مقابلے پر ہے اصلاح. ایک ہے مفسد، ایک ہے مصلح. مفسد یعنی فساد کرنے والا، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا. جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے اس کو انگلش میں ریفارمر کہتے ہیں، کہ جو ریفارم کرے. یعنی ایک اس کی فارم ہے، اس کو ریفارم کرنا، ایک نئی شکل دینا. ایکچولی کیس کیا ہے، اس بات کو ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. فساد فساد فساد. ایک ہے استعمال کسی چیز کا، اگر آپ اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ غلہ اگتا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک مٹا سکیں. تو اس کا کوئی استعمال. آپ غلہ لے آئے اور غلے کو لا کر آپ نے صاف کیا. جب آپ نے صاف کیا، دھویا، اس کے بعد اس کو پکایا. جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو استعمال کے دوران بہت کچھ ایسا ہوگا کہ جو ویسٹیج ہے، کچرا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ استعمال کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بالآخر کنزیوم ہو جائے اور وہ آپ کو فائدہ دے، اس لیے کہ آپ کی ایک ضرورت ہے. پیٹ میں بھوک کا احساس، باہر غلے کی تلاش. غلہ آپ لے کر آئے، آپ نے پکایا. کیوں پکایا؟ تاکہ الٹیمیٹلی جو پیٹ کی بھوک ہے اس کو مٹایا جا سکے. اس بھوک کو مٹانے کے لیے جب غلے کو پکائیں گے، گوشت کو پکائیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو سیدھی سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو قابل استعمال نہیں ہوں گی، وہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ نے جب وہ کھانا پکا لیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کو آپ ڈالیں گے ڈسٹ بن میں. ڈسٹ بن میں سے وہ پہنچ جائے گا کچرا کنڈی کے اندر. کچرا کنڈی سے وہ پہنچ جائے گا ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ اس کو ڈسپوز کیا جائے گا. یہ ہے اصلاح، کہ آپ نے اس کام کو انجام دیا تاکہ اپنی ایک ضرورت کو پورا کریں، اور نتیجے میں جو یوٹیلائزیشن کے دوران ادھر ادھر بہت ساری چیزیں دائیں بائیں ہو رہی تھیں ان کو آپ نے ایک پراپر طریقے سے ڈسپوز کیا. یہ اصلاح ہے، اس کو فساد نہیں کہتے. لیکن آپ آگے بڑھ جائیں کہ اگر ایک انسان پکانے کے دوران جو کچرا ہوتا چلا جائے اسی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے، یہ ہے فساد. اس کچرے کا ہونا اس پر آبجیکشن نہیں ہے کہ یہ کچرا کیوں ہو گیا. آپ جب استعمال کریں گے تو کچرا ہوگا، مگر اس کچرے کو ڈسپوز کیسے کرنا، اس ڈسپوز کرنے کے طریقے میں یا اصلاح ہے یا فساد. اب آپ غور کیجئے کہ آپ نے کھڑکی سے پھینک دیا، نیچے ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے سر پر گرا. جب اس کے سر پر گرا تو جس کام کے لیے وہ جا رہا تھا وہ کام خراب ہو گیا، اس کا غصہ اوپر چڑھ گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. فساد در فساد در فساد در فساد، وہ فساد چلتا چلا جائے گا. ایک اور مثال دیجیے، وہی کھانا جو پک گیا تھا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ نے سجا دیا. آپ نے ایک پلیٹ اٹھائی، اس پلیٹ کے اندر ڈونگے میں موجود کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا. ایک تو یہ تھا کہ اس کو استعمال ہی نہ کیا جاتا. نہ، استعمال تو کرنا ہے، ڈونگے کو بھی استعمال کرنا ہے، پلیٹ کو بھی استعمال کرنا ہے، چمچ کو بھی استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ استعمال کرنے کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ جو ٹریش ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جائے گا، جو برتن ہے اس کو اٹھا کر سنک میں رکھا جائے گا تاکہ بعد میں اس کو دھویا جا سکے. یہ اصلاح ہے. پھر آپ الٹا کر دیں، آپ الٹا کر دیں کہ یہی جو پلیٹیں ان کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اور جتنا بھی وہ کچرا ہے اس کو اٹھا کر سنک میں ڈال دیں، تو وہاں پر گٹر چوک ہو جائے گا اور وہاں پر جو برتن ہے وہ غلط جگہ پر چلے گا. یہ فساد ہے. یہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے نتیجے میں فساد ہو گیا، کیونکہ چیزیں آگے اس ترتیب سے آگے نہیں بڑھی کہ جس کے نتیجے میں معاملہ سیٹل ہونے کی طرف جائے، معاملہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کو فساد کہتے ہیں.
یہ زمین خدا کی زمین ہے، تو اس زمین کے اوپر ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے یا مشرکوں کی طرح سے بتوں کی عبادت ہونی چاہیے؟ اگر ایک خدا کی عبادت ہو یہ خدا کی نظر میں اصلاح ہے، اگر بتوں کی عبادت ہو یہ خدا کی نظر میں فساد ہے۔ عبادت ہونی چاہیے تھی مگر عبادت ایک خدا کی ہونی چاہیے، بات مانی جانی چاہیے تھی مگر سچے نبی کی مانی جانی چاہیے تھی، حکم چلنا چاہیے تھا مگر امام کا چلنا چاہیے تھا۔ جب تک وہ نہیں ہو رہا تب تک فساد ہے، اور جب وہ ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اصلاح ہوگی۔ بدبختی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان فساد کرے اور پھر اس کو اصلاح کا نام دے، یہ بھی جاہلیت ہے۔ یہ اب اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے نا تو ابتدا ہی کے اندر منافقوں کے بارے میں کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، ہم اور فساد، ہم نے کہاں فساد کیا ہے، ہم سے بڑا تو کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اصلاح ہوتی ہے ایسی کہ جس کا صرف نام اصلاح ہو، اندر فساد ہی فساد بھرا ہوا ہے۔ یا آپ یوں سمجھیے کہ ویکسین لگانا تھا تو مریض لگوانے جا رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ زہر ہے، وہ ڈاکٹر پر اعتبار کر کے ویکسین لگوا رہا تھا، ویکسین تھا اصلاح کے لیے۔ اب یہ بنام ویکسین جو چیز آئی ہے وہ فساد کے لیے، زہر کو زہر بول کے اگر لگایا جاتا تو بھی فساد تھا مگر وہ فساد ہوتا فساد کے نام پر، لیکن اگر زہر لگایا جائے اور نام اس کے اوپر ہو کہ یہ ویکسین ہے تو یہ ہوگا فساد بنام اصلاح۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ انظر فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ ذرا دیکھو یہ جو فساد کرنے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا، پھر آخر میں کیا ہوا، ان کو غرق کیا گیا، پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو بیان تھا اس کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی۔ تو 5 انبیاء میں سے پہلے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کا تذکرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد 2 نبیوں کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی پہلے سے مراد سالوں گزر گئے اس بات کو، کہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب اسحاق، دوسرے بیٹے جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد۔ اسی میں جناب یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور پھر اس کے بعد جو وہ نسل پھیلی تو وہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر اسی بنی اسرائیل کے اندر بہت سے نبی ہوئے، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، انہی کے اندر داؤد علیہ السلام بھی ہے، انہی میں سلیمان علیہ السلام۔ اب یہ جو پروردگار عالم بات کر رہا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور وہ کیا بات ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے، لقد یعنی یقیناً، آتینا ہم نے دیا، داؤد اور سلیمان دونوں کو دیا، اور کیا دیا؟ علما، ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار کی، حمد ہے اس پروردگار کی یعنی تعریف ہے اس پروردگار کی، اور یہی جملہ شکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یعنی شکر ہے پروردگار کا، الذی فضلنا، کہ جس نے ہم کو فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس کے مومن بندوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اس نے ہم کو فضیلت دی، یعنی جو غیر مومن ہیں وہاں پر تو فضیلت کی بحث ہی نہیں، جو ایمان ہی نہیں لائے ہیں وہ تو غیر مومن ہو گئے، تو جو ایمان کی فضیلت سے بھی محروم ہے اس کے بارے میں کیا بات کی جائے، لیکن وہ جو ایمان لے آئے ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے ہم کو فضیلت دی۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے۔ دیکھیے یہاں پہ 2-3 نکات بہت اہم، اور وہ کیا؟ ایک ہے فرعون، جو ابھی آپ نے سنا، فرعون کی قوم والے، فرعون کے حواری یعنی فرعون کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے افراد، حامان، قارون تو چلیے بعد والا کیس ہے، حامان کو لے لیجیے، اور دوسرے افراد۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ریزن ظلمن و علوا، ابھی آپ نے پڑھا کہ ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اور داؤد علیہ السلام کے پاس بھی حکومت ہے، مگر وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی، تو اس پروردگار نے
ہم کو فضیلت دی، وہ فضیلت کو جانتے ہیں، اپنے افضل ہونے کو بھی پہچانتے ہیں، مگر اس فضیلت اور افضلیت کے ساتھ وہ شکر پروردگار ادا کرتے ہیں۔ کوئی تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی غرور آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ حاکم ہے، اقتدار ہے ان کے پاس، مگر اقتدار کے بعد نہ ظلم ہے نہ تکبر ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کا، شکر ہے اس پروردگار کے لیے۔ یہی انداز اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بھی دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد کو بلند کیا، تعمیر کیا کعبے کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار تو قبول کر۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کام تو بالکل ویسے ہی کیا جیسا خدا نے کہا، مگر ساتھ میں انکساری آپ دیکھیں، اے پروردگار اپنی سی کوشش کی ہے، تو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اور فرمایا آپ نے۔ اب یہاں پر جو دعا ان کی ایک تو یہ بتاتی ہے کہ اقتدار بھی ہے، نبوت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، افضلیت بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے بعد بھی تکبر نہیں ہے۔ ایک تو یہ پہلو۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کثیر، کہ ایک بڑی تعداد ہے مومنین کی کہ جن پر تو نے ہمیں فضیلت دی، سب پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی اس بات کو جان رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے کہ جس پر ہمیں فضیلت دی گئی، مگر کچھ وہ ہیں کہ جو ہم سے بھی افضل ہیں۔ وہ جو ان سے بھی افضل ہیں اس کے اندر کون آئے گا؟ اس کے اندر خود مصطفیٰ آئے گا، مصطفیٰ کی آل آئے گی۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے اوپر مومنین میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے، مگر پوری تاریخ میں ابتدا سے لے کر قیامت تک ظرف زمان کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو وہ بھی ہیں اور آئیں گے کہ جو ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ تو سب پر فضیلت نہیں، ایک تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فضیلت دی گئی۔ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے تھوڑا آگے آگے تشریف جائیے تاکہ جو لیٹ کر مر گئے ان کو بھی جگہ مل سکے۔ آگے بڑھ درود بھیجیے گا محمد و آل تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو جناب سیدہ نے اس سے استدلال کیا۔ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یعنی اس آیت میں واقعاً اس نظریے کے تابوت میں کلک ہوں۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ ایک باپ بیٹے تھے، داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے۔ وہ جو مذمومہ حدیث تھی جو کہ بالکل فالٹی، اس کے الفاظ کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء، ہمارا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ کہ جس کا رسول کی میراث سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم کو بتانا ہوتا تو تم کو کیوں بتاتے؟ یعنی عمومی حکم تو نہیں ہے نا جو تم خود کہہ رہے ہو اس کے مطابق، یعنی واقعاً اگر آپ غور کریں عمومی حکم ہے۔ عمومی حکم تو یہی ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ رشتہ داروں کے اندر ہی بعض سے قریب ہوتے ہیں، جو قریب والے ہیں ان کو حصہ ملے گا، جو دور والے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ جس پر گروہ ہے کہ پہلا گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ میراث کا، کہ اگر پہلے گروہ کے اندر کوئی ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں ہے، دوسرے گروہ میں کوئی ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نساء کے اندر، کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو دگنا حصہ ملے گا اور بیٹی اگر ہے تو اس کو ایک حصہ ملے گا، کوئی نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ بیٹی ہی کو سب کچھ ملے گا، یہ سب کدھر گیا؟ یہ قرآن مجید جو کہہ رہا تھا، کیا میرے بابا قرآن مجید کے خلاف کوئی حکم دیں گے؟ اور اگر پیغمبر اکرم کو بیان کرنا ہے تو تم کو کیوں بیان کرتے؟ یعنی تمہارا تو کوئی لینا دینا نہیں، تم تو میراث کے کسی حصے کے اندر نہیں آتے، تم کو کیوں بیان کریں؟ یعنی آپ کتنا یہ عجیب بات ہے
کہ پیغمبر اکرم کو اگر بیان کرنا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بیان کریں گے کہ بیٹی یہ ایک عمومی حکم تھا مگر تم اس میں شامل نہیں ہو. تو پیغمبر اکرم جناب سیدہ کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. ون نمبر 2 جو تم کہہ رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے. تم کہہ رہے ہو گروہ انبیاء. ایکچولی دیکھیے جب ایک چیز فیبریکیشن ہے نا یہ جب بنائی گئی ہے تو بنانے والا بناتے ہوئے تو سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا بنا. تو ہوا یہ کہ نحن معاشر الانبیاء پیغمبر اکرم کی طرف نسبت دے کر معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے صرف پیغمبر نہیں انبیاء کا سارے گروہ جتنے بھی افراد ہیں گروہ انبیاء میں وہ سب کے سب ان کا کوئی وارث نہیں. یہ جملہ انہوں نے کہا جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں. ورثہ سلیمان و داؤد. یہ آیت کیا ہے؟ یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں. ایک دوسری آیت جناب زکریا کی جو قرآن مجید نے بیان کی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب کہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر ہب لی من لدنک ولیہ. یہ جناب زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں جو بیان فرمایا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کفیل تھے جناب مریم کے. اور وہ جب آئے ہیں جناب مریم کے پاس محراب میں تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ ظاہر ہے کہ وہ خدمت بیت المقدس کے لیے وقف تھے. ان کے کفیل جناب زکریا تھے وہ ان کے پاس آتے تھے. جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھل پڑے بے موسم کے پھل. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں آم پڑے ہوں تازہ. تو سردی کے موسم میں آم کہاں سے آتے؟ تو انہونی سی بات. تو جناب زکریا علیہ السلام نے سوال کیا ان لک ھذا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو مریم نے کہا سلام اللہ علیہا کہ یہ تو اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریا. یہاں پر جناب زکریا علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی. یعنی اب ذرا اس پورے سیناریو کو سمجھیے گا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. یعنی ان کے دل میں ایک کروٹ ایک تڑپ پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ خدا جو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے الفاظ کیا ہے؟ ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. اے پروردگار میں تو بوڑھا ہو گیا میرے بال بھی سفید ہو گئے بڑھاپا مجھ پر چھا گیا پوری گرفت میں آ چکا ہوں تیرے. لیکن اے پروردگار ابھی تمنا یہ ہے کہ تو مجھے اولاد عطا کر ولی ایک بیٹا عطا کر یرثنی جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اتنی صراحت کے ساتھ قرآن کی آیت موجود ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کہہ دیا کہ ہم گروہ انبیاء ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. وہ جناب زکریا علیہ السلام کی بات کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بات کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اب مسئلہ کیا ہے برادران عزیز؟ پرابلم کہاں تھی؟ میں تو بہت محتاط الفاظ میں صرف اس لیے کہ آپ تک بات پہنچے کہ موقف ہے کیا بچوں کے لیے جوانوں کے لیے کہ موقف ہے کہ موقف بڑا سمپل ہے. آل محمد نے ہمیں حدیث کے قبول کرنے کے لیے بھی معیار دیا اور وہ یہ کہا کہ یاد رکھنا کوئی حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہو سکتی. قرآن کی وضاحت کر سکتی ہے قرآن کی مخالف نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسی کوئی حدیث ملے تو اسے دیوار پر مار دینا وہ ہمارا کال نہیں ہو سکتا. غور کیا آپ نے کہ قرآن وہ معیار ہے کہ جس کے اوپر حدیث کے بھی صحت کو چیک کیا جاتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بابا قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ تو قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ پروردگار عالم ایک بات کہہ رہا ہے اور تم یہ بات کہہ رہے ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث مذمومہ ہے جھوٹی حدیث ہے. اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اب پرابلم کیا آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں حدیث گڑھ لی گئی اور قرآن کے مقابلے پر لیا اور الزام ہم پر ہے کہ ہم قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ. آپ انصاف کریں. واقعہ انہیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر جناب سیدہ ہماری بیوی ہماری شہزادی اسی سے استدلال کر آپ قبول نہیں کر رہے تو انصاف تو کرو کہیں پر تو رکو. اور پھر اس کے بعد حدیث کے مقابلے میں واقعاً جو حدیث ہوگی ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے قرآن مجید کے بعد حدیث. تو اس کے موقع پر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کاغذ اور قلم لا کر دو کیوں نہیں دے رہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کی حدیث کی بھی مخالفت ہو رہی ہے. نہ قرآن کے معاملے میں سنجیدگی ہے نہ پیغمبر اکرم کی حدیث کے بارے میں سنجیدگی ہے. یعنی آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں
میں بڑے سافٹ الفاظ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے مصارف زکوٰۃ، یہ جو سورہ برات کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، آپ دیکھ ڈالیے آپ کو ملے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ، یہ زکوٰۃ جو ہے، صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں زکوٰۃ کے لیے، کہ یہ استعمال ہوگا فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور مؤلفۃ القلوب کے لیے۔ مؤلفۃ القلوب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کافر کہ جن کے دلوں کو نرم کرنا ہو اور اسلام کی طرف لانا ہو، ان کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ ڈالیے، اعلان کیا کہ اجماع ہو چکا ہے کہ اب یہ حکم نہیں چلے گا، قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مؤلفۃ القلوب کہا کہ نہیں، بس یہ ایگزمپٹ ہو گیا۔ کس نے ایگزمپٹ کیا؟ قرآن کی کوئی اور آیت ہے؟ جواب جی نہیں۔ پیغمبر اکرم کی کوئی حدیث ہے؟ جواب جی نہیں۔ تو پھر کا اجماع، کون سا اجماع؟ یہ کون سا اجماع ہے؟ یہ کیسا اجماع ہے کہ جو قرآن کی آیت کے خلاف چل رہا ہے؟ کا طلاق کا قرآن مجید کے مطابق تو ایک نشست میں 3 طلاق نہیں ہوتی۔ پھر لیکن آج اگر کوئی ایک نشست میں 3 طلاق دے گا تو وہ ہو جائے گی۔ قرآن نہیں کہتا یہ بات، نہیں کہتا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، پھر کیا ہوا؟ بعد میں ہو گیا نا۔ کس نے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ دین کے مکمل ہونے کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پر تو رکے۔ یعنی میں واقعاً افسوس کرتا ہوں اس بات کے اوپر، پڑھے لکھے افراد بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے، ہماری دوستیاں ہیں، بات ہوتی ہے، میں سنتا ہوں اور پوچھتا ہوں کیا کہ یہ اجماع ہو گیا، اس اجماع کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا۔ ارے قرآن کا حکم ہے، کا اجماع ہو گیا۔ کہتا اللہ کہ پیغمبر اکرم نے کہا علیکم بسنتی و سنت خلفاء، پیغمبر اکرم نے کہا میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرو۔ کمال ہے، یعنی پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام بھی جو میں نے کیا تھا اس کے مقابلے پر بھی اگر میرے خلفاء کچھ کر رہے ہیں تو ان کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ کمال ہے، واقعاً کمال ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر ہے بسم اللہ، میدان قیامت میں یہ کہہ دیجیے گا خدا کے سامنے ہمارے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امامت محافظ شریعت ہوتی ہے، کہ جب آپ علی سے جڑ جائیں گے آپ کو یہ سب نہیں ملے گا، پھر یہ سب نہیں ملے گا۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، میں اس کی بہت مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال بات کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ یہ 3-4 مثالیں کو یاد رکھیں۔ تالیف قلب، مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ طلاق ایک نشست میں 3 نہیں ہو سکتی، یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیں۔ اسی کی بنیاد پر پھر اہل حدیث جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اہل حدیث جو برادران اہل سنت کے اندر ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ ایک نشست میں 3 طلاقوں کو وہ قبول نہیں کرتے، مگر وہ ہیں کتنے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت ڈیسائسو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ہمارے محترم برادران اہل سنت کی آپ تفاسیر پڑھیں گے نا تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو لکھا ہے نا یہاں پر ورثہ سلیمان و داؤدا، یہاں پر میراث سے مراد علم۔ اچھا ایک مرحلے کے لیے ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر ہے، اس میں کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کے کیس میں وہ جو کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے ایک وارث عطا کر، تو علم کے لیے وارث مانگ رہے ہیں۔ کمال ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی خوف ہے، تو کس بارے میں خوف ہے؟ کہ میرا علم کہیں چلا جائے۔ کیا بات ہے؟ ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ ایک غلطی، پھر اس کے بعد دوسری غلطی، پھر تیسری غلطی، یہ خود فساد ہے، پھر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ غور کیا؟ اب یہاں پر ذرا اس کو بھی سوچئے گا کہ یہ جو کہا گیا ورثہ سلیمان و داؤدا، یہاں پر علم مراد نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے واپس پڑھیے، میراث تو وہ ہے کہ جو ان کے ذریعے سے ملے گی۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کیا اعلان کیا؟ لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، سلیمان کو بھی علم دیا۔ میراث کی بات کہاں رہی؟ یعنی واقعا غور طلب ہے، پروردگار عالم نے پہلے کہا ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے وارث ہوئے علم کے اندر نہ۔ خواہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو مت بدلو، اپنے نظریات کو بدلو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، بات سیدھی اور صاف ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ان سے جڑ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہی تمہارا مقدر ہے۔ پھر کبھی ادھر ہاتھ مارو گے، کبھی ادھر ہاتھ مارو گے، کبھی ادھر پیر رکھو گے، کبھی ادھر پیر رکھو گے، کبھی ادھر گرو گے، کبھی ادھر گرو گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ راستہ ان کا ہے کہ انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم کا راستہ نہ ضالین کا راستہ۔ جو خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان سے علم کا طلب کرنا مدد ہے، جو خود ظلم کے خوگر ہیں ان سے عدل و انصاف کی توقع کرنا کوئی مطلب نہیں۔ بس آج کی مجلس کے اختتام پر، مسائل کی منزل پر، میرا دل چاہتا ہے کہ آل محمد کے اس قافلے کے شام میں داخل ہونے کا ذکر کیا جائے۔ باب الساعات، وہ دروازہ جس کا نام ہے باب الساعات۔ ساعات کہتے ہی ہیں، ساعت یعنی ایک گھنٹہ، گھنٹے کے لیے بھی ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گھڑی کے لیے بھی ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لمحے کے لیے بھی ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مگر اس دروازے کو باب الساعات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر آل محمد کا قافلہ گھنٹوں کھڑا رہا۔ کوفہ سے شام پہنچا، پہلی سفر تو داخل ہوا دمشق میں، مگر داخلے سے پہلے گھنٹوں آل محمد کا وہ قافلہ ٹھہرایا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، عید کا موقع ہے، سیلیبریشن ہو رہا ہے، اور سیلیبریشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ٹھہرایا جائے، پہلے پورا شہر سج جائے، پھر اس کے بعد آل محمد کے اس قافلے کو داخل کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی ہیں سہل ابن سعد الساعدی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر امام حسین نے عاشور کے دن جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر ان کا نام لیا ہے، جب اپنے اور امام حسن کے بارے میں اس حدیث کو ذکر کیا تھا عاشور کے دن، کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کسی اور کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا۔ اور اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو جاؤ، آج بھی تمہیں میرے نانا کے وہ صحابی مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جاؤ جا کر پوچھو زید بن ارقم سے، جاؤ جا کر پوچھو ابو برزہ اسلمی سے، اور جاؤ جا کر پوچھو سہل ابن سعد الساعدی سے۔ یہ پیغمبر اکرم کا وہ صحابی ہے کہ جس کا نام لیا ہے امام حسین نے عاشور کے دن اپنے خطبے میں۔ یہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے دمشق میں، بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس سے آئے دمشق میں، اور جب دمشق میں آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو معاملہ عجیب ہے، لوگ تو عید کی تیاری کر رہے ہیں، آئینہ بندی ہو رہی ہے، سیلیبریشن ہو رہا ہے۔ تو کسی کو روک کر پوچھا کہ یہ کون سی عید ہے جو دمشق والے منا رہے ہیں، شام والے کون سی عید منا رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ ہیں کون؟ کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ابن سعد الساعدی۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ دشمنوں کا شہر ہے اور اس کے اندر ایک یہ شخص جو سہل کو ٹکرایا، یہ آل محمد سے محبت کرنے والا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ زمین پھٹ کیوں نہیں رہی؟ آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ آسمان گرتا کیوں نہیں؟ سہل سٹ پٹائے، انہوں نے کہا کہ ہوا کیا، کوئی بتائے گا مجھے؟ کہا کہ اے سہل، جس رسول کے آپ صحابی ہیں نا، اسی رسول کی گود میں کھیلنے والا حسین، اس کا سر کاٹ کر اسی دمشق کے اندر لایا جا رہا اور اسی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اسی کی خوشیاں منائی۔ سہل ابن سعد الساعدی نے اپنا سر پیٹا، کہا کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ نوازۂ رسول کو ذبح کر کے اس کے سر کو کاٹ لیا گیا اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہا اور ان کے گھر کی خواتین کو بھی مخنا و چادر کے ناکوں پہ سوار کر کے اسی شام میں داخل کیا جائے۔ سہل کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ کہا کہ اے سہل، اس دروازے کی طرف آپ چلے جائیے، شہر کا دروازہ، اس طرف سے وہ قافلہ آ رہا ہے۔ سہل دوڑتے ہوئے گئے وہاں پر، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ واقع نو کے نیزہ پر حسین مصلوب کس نے، کہ مجھے پہچاننے میں کوئی زحمت نہیں ہوئی کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ کہ دوسرے سر بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پیچھے ناکے ہیں، ناکے کے اوپر مختلف افراد سوار ہیں، انہی میں ایک نوجوان مجھے نظر آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، جس کے گلے میں توقے خاردار تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سید سجاد ہے، میں قریب گیا، محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے بیویاں موجود ہیں، میری تو ہمت بھی نہیں ہوئی کہ میں اپنی آنکھیں بلند کر سکوں، مگر لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔
اور ایسے میں جب سید سجاد کے میں قریب آیا تو آ کر میں نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کی۔ سید سجاد نے آہستہ آہستہ اپنی گردن کو بلند کیا، اپنا چہرہ اٹھایا اور کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مگر تم ہو کون جو ہمیں یہاں پر سلام کر رہے ہو؟ یہاں پر تو کوئی ہمیں سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ سہل کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں آپ کے جد کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہوں، اے فرزند رسول مجھے پتہ چلا تو میں آیا ہوں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اے فرزند رسول مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے شہزادی زینب کو سلام کہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ میری ایک التجا ہے کہ بیوی سے پوچھیے کہ یہ غلام کوئی خدمت کر سکتا ہے؟ تو سید سجاد نے ناکے پر موجود جناب زینب کو مخاطب کیا، گوپی اماں یہ ہمارے جد کا صحابی یہاں پر موجود ہے، یہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کوئی خدمت ہو اس کے لیے تو بتائیے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا ہمارے جد کے صحابی کو ہمارا بھی جواب سلام کرو، شکریہ بھی ادا کرو کہ اس نے ہماری خیریت دریافت کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے کہو کہ اگر ہو سکے تو ایک کام کرو۔ تو وہ کام صرف اتنا ہے کہ یہ جتنے نیزہ بردار ہیں نا، جنہوں نے سروں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کہو کہ یہ آگے چلے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں، ہمارے چہروں کو نہ دیکھیں۔ ان تماشا دیکھنے والوں کی وجہ سے ہم انتہائی پریشان ہیں۔ سہل نے کام کیا کہ اپنی جیب میں جتنی رقم تھی وہ نکالی، نیزہ برداروں کو دی اور کہا کہ تھوڑا آگے چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے لیے وہ آگے چلے گئے، مگر شمر نے بعد میں حکم دیا اور یہ سارے کے سارے واپس آئے۔ اور اب برادران عزیز جب دربار نظر آیا ہے تو دربار کے بارے میں واقعاً عجیب الفاظ، یہ 7 دروازے تھے کہ جن کو کراس کرنے کے بعد یزید کا دربار آتا تھا، اور ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے شان و شوکت کے ذریعے سے اس قافلے کو آل محمد کے ان قیدیوں کو مرعوب کریں، دہشت زدہ کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب پوری طریقے سے بیٹھ جائے۔ سید سجاد کے الفاظ ہیں، سید سجاد کہتے ہیں کہ رسیوں میں تو پہلے ہی جھگڑے ہوئے تھے، مگر اس موقع پر حکم دیا گیا کہ مزید رسیاں لائی جائیں اور ہمیں مویشیوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، بھیڑ بکریوں کی طرح سے اور جکڑ دیا گیا، اور زیادہ رسیوں کے اندر جکڑ دیا گیا، اور پھر ہم کو کھینچتے ہوئے چلے۔ ایسے میں ہر بیوی کا دل دہل رہا تھا۔ اگر کوئی ہمت دلا رہا تھا تو میری پھوپھی زینب تھی، پھوپھی زینب تھی جو آگے سب کو ہمت دلا رہی تھی۔ لیلا پریشان مت ہونا، میں ساتھ چل رہی ہوں۔ اے ام فروا پریشان مت ہونا، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اے رباب دل میں کوئی خطرہ نہ آنے پائے، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ جناب زینب سب کو حوصلہ دے رہی تھی، اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کراس کرتے ہوئے ہم آخری دروازے تک پہنچے، جس کے بعد میں دربار یزید تھا۔ اور ایسے میں اچانک میری پھوپھی ایک جگہ پر کمر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد زار و قطار رونے لگی، وہ جو سب کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اچانک جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے اپنی پھوپھی کے پاس آیا، میں نے کہا پھوپھی اماں کیا دربار میں نہ چلیے گا؟ تو اس وقت جناب زینب نے کہا کہ نہیں بیٹا جائیں گے دربار میں، مگر مجھے تو کچھ یاد آ گیا، مجھے تو کوئی بات یاد آ گئی۔ پھوپھی اماں کیا یاد آ گیا؟ کہ بیٹا 21 رمضان تھی، 21 رمضان تھی، بابا کا وقت آخر تھا، بابا وصیتیں کر چکے تھے، اور اچانک مجھے کہا زینب ذرا میرے قریب تو آنا۔ میں بابا کے قریب ہوئی، میں نے اپنے کانوں کو بابا کے لبوں سے قریب کیا، اور اب بابا مجھے کہتے ہیں زینب شام کے دربار میں جانا لازم ہے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو میں نے کہا بابا وہاں تو نامحرموں کا مجمع ہوگا، زینب کیسے جائے گی؟ اس وقت بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا، میں موجود رہوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، اب بس بیٹا سید سجاد بابا آ جائیں تو میں دربار میں چلوں۔ کچھ دیر کے بعد جناب زینب کھڑی ہوئی، کہنے لگی اے بیٹا چلو، جس کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ ارے بابا آ گئے، ارے بابا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔